بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عالمگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرگان دین یوٹیوب چینل۔ دوستو میں ایک اور نیا واقعہ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ پھر جو چاہتا اپنا خواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا، اور ایک روز آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ پھر میں اور وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر اس سے پھٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑے شخص پھر اس طرح پتھر اس پر مارتا اور وہی صورتیں پیش آتی جو پہلے پیش آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا، اور ایک شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا تھا، اور یہ اس کے چہرہ کی طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا۔ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ ہوتا بھی نہ تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی۔ پھر دوبارہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں نے شور اور آواز سنی تھی۔ فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپیٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے چل دیے اور ایک نہر پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور اس نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے، اور تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ پھر وہ تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا، اور جب بھی اس کے پاس آتا تو وہ اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سے سب سے زیادہ بدصورت۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں سے ایک بہت لمبا شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہ دیکھے تھے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان پر چڑھیے۔
ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا۔ فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بال کی طرح ایک محل نظر آیا، سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ یہ چیزیں کیا تھیں جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نمازیں چھوڑ کر سوتا رہتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جو دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اور وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تندور جیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، وہ زنا کار مرد اور عورتیں ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، وہ خود سود خور ہے۔ اور وہ شخص جو کہ ایک المنظر ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے، وہ جہنم کا دروغہ ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے ان کے گرد نظر آئے وہ اصل میں وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر بعد مسلمانوں نے کہا کہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ دوستو، آپ نے واقعہ سماعت فرمایا، امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ چلتے ہیں فوائد حدیث سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسراء کا وقوع بیداری اور خواب میں کئی بار ہوا ہے۔ بعد نافرمانوں کو برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کی ایک نوع یہ ہے کہ پہلے بات اجمالاً بیان کی جائے پھر اس کی تفصیل ذکر کی جائے۔ فرض نماز سے غفلت برتنا عذاب خداوندی کا موجب ہے۔ قرآن کو یاد کر کے بھلا دینا قابل سزا جرم ہے۔ زناکاری، سود خوری اور کذب بیانی سخت گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت کے محل میں نہیں جا سکتا بلکہ وفات کے بعد ہی جائے گا۔ اس حدیث سے طلب علم کی ترغیب معلوم ہوئی، شہداء کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہوں گے۔ جس کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ خواب کے متعلق لوگوں سے پوچھنا چاہیے اور ان کو اس کی تعبیر بتانی چاہیے۔ اور نماز فجر کے بعد یہ امر مستحب ہے۔ جس نماز کے بعد سنن وغیرہ نہ ہوں، ایسی نماز کے بعد امام کے لیے مستحب ہے کہ لوگوں کو مسائل وغیرہ بتانے کے لیے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید آئندہ سے ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔